اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، کسی بندے پر جب جادو ہو جاتا ہے اور یا کسی بندے کے اوپر کوئی جنات آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ڈاکٹروں کا نہیں ہوتا، نہ ہی ڈاکٹر لوگ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے ذریعے سے کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی عامل، کسی اچھے عامل کو یا کسی علامہ کو، کسی مولوی کو، کسی نیک شخص کو جو جادو کا توڑ کا علم رکھتا ہے، اس کا علاج رکھتا ہے، اس کو بلایا جائے۔ تو لوگ آپ کو مختلف طریقے سے بتاتے رہتے ہیں کہ جی اس کے پاس جائیں یا اس کو گھر بلائیں، وہ آپ کے گھر سے یہ کر دے گا، وہ آپ کے گھر سے آ کے کر دے گا۔ آپ لوگ نہیں جانتے ہوتے، آپ لوگ سیدھے سادے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل آپ کسی بندے سے آپ نے رابطہ کیا ہے کہ ہمارے گھر میں آ کے جی جنات کا نکال دیجئے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ واقعی ایک سچا جو ہے وہ درویش انسان ہے جو کہ جادو کا توڑ نکالنا جانتا ہے، یا کہیں وہ خود ایک خطرناک جادوگر تو نہیں ہے کہ جس نے خود یہ بیماری لگائی ہو اس مریض کو، جس تک وہ آخر کار آن پہنچا ہے، یا کوئی وہ خود ان سے کام لے گا۔ تو یہ جاننے کی جو نشانیاں ہیں، آپ اگر کسی کو بلائیں تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیا ہے اور کیسے ہے، اس کی نشانیوں میں غور کیجیے۔ فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں کسی عامل کے پاس، اور عامل کو کہتے ہیں جی کہ ہمارے اوپر گھر پہ اثرات ہیں، ہمارے ہاں بچوں پہ اثرات ہیں، یا کسی فیملی پہ اثرات ہیں، گھر کے اوپر اثرات ہیں۔ تو وہ جادوگر ہے تو وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ مریض کے کپڑوں میں سے کوئی بھی کپڑا، مثلاً اس کی قمیص، اس کی بنیان، اندر کی بنیان، یا اس کا ٹوپی یا رومال وغیرہ لے کے آئیں۔ بیسیکلی وہ یہ کیوں چیزیں منگواتا ہے؟ کیونکہ پسینے سے جو پھر کچھ ذرات لگ جاتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ، انسان کے پسینے سے یا انسان کے جسم سے، تو وہ اس تک پہنچنے میں اور اس کو وہ فائدہ مند اس کے ہوتے ہیں، تو وہ جنات کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو یہ اور ایک لمبی چوڑا ٹاپک ہے، اس پہ بھی ایک پوری ویڈیو بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل جادوگر کبھی کوئی آپ سے جانور بھی جو ہے وہ طلب کر لیتا ہے، جسے بسم اللہ کے بغیر طلب کیا ہو کہ بھائی ایک جانور لے کے آؤ، اس کو ایسے ذبح کر کے لاؤ تو میں آپ کے جو ہے وہ توڑ کر دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد جناب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا خون مریض کے جسم پہ اس نے ملنا ہوتا ہے، اگر وہ آپ کے گھر آ کے علاج کر رہا ہوتا ہے، اور غیر آباد جگہ پر پھینکنا ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگا لیجئے اگر وہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے، جانور کا خون مریض کو لگا رہا ہے، تو وہ خود ایک جادوگر ہے۔ اس کے علاوہ وہ پھر منتر لکھتا ہے، کچھ ایسی زبانیں لکھتا ہے، اس قسم کے منتر لکھتا ہے جن زبانوں کو آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، وہ قرآنی آیات نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ پھر سمجھ لیجئے کہ وہ جادوگر ہے، آپ کے ہاتھ غلط بندہ چڑھ گیا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ مریض کو ایسا حجاب دینا، ایسی کوئی چیز دینا، جیسے مربعات ڈبے بنے ہوئے جن کے اندر کچھ حروف لکھے ہوں، وہ پرچیاں دے گا جن کے اندر کچھ ڈبے بن کے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حروف لکھے ہوں گے جن کو آپ پڑھ نہیں سمجھتے، الٹے یہ سیدھی چیزیں لکھی ہوں گی۔ پھر وہ مریض کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے، وہ کچھ مدت کے لیے اکیلا رہے اور اس پہ سورج کی روشنی نہ پڑے، کیونکہ وہ خود چاہتا ہے کہ جنات اس پہ مکمل اثر کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اثر کر سکیں، اس لیے وہ الٹا یہ کہے گا کہ اس پہ سورج کی روشنی نہ پڑے۔ اس کے علاوہ مریض سے وہ کبھی اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ معینہ مدت فار ایگزامپل 40 دن کے لیے وہ یہ کہے گا کہ مریض سے کہے گا کہ آپ نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے 40 دن نہانا نہیں ہے۔ اس لیے وہ یہ اس چیز کی اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر جادوگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ مریض یہ کام نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو معلوم ہے کہ جو میں نے جن اس کے اوپر بھیجا ہوا ہے وہ عیسائی جن ہے جس سے وہ کام لے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پھر کچھ ایسی چیزیں دے گا آپ لوگوں کو یا مریض کو جس پہ کچھ اثرات ہیں، وہ کہے گا کہ یہ چیزیں ہیں، ان کو جا کے زمین میں دفن کر دو۔ وہ چیزیں کچھ ہوں گی، کچھ
کاغذ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ایسا ہو سکتی ہے۔ پھر مریض کو کچھ ایسے کاغذ دینا کہ جنہیں جلا کر ان کے دھوئیں سے دھونی لینی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ لبان کا دھواں اثرات کو ختم کرتا ہے، کلونجی کا دھواں جب ان کے اوپر آیات پڑھی جاتی ہے نا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں نے آپ کو بتائی تھی ایک ویڈیو میں، یہ یہاں پر کچھ اور لفظ لکھے ہوتے ہیں، ان کو جلا کے وہ دھونی دینی ہوتی ہے تاکہ اس کے اثرات اور سخت ہو جائیں۔ دیکھیں، جب آپ ایسا بندہ لے کے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مریض کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو جادوگر ہوتا ہے جب یہ بیٹھا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی زبان سننے کی کوشش کیجئے، یہ کیا کیا الفاظ ادا کر رہا ہے مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ وہ لفظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے، وہ آیت الکرسی نہیں پڑھ رہا ہوگا، اگر آیت الکرسی پڑھ رہا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں، وہ کچھ اور پڑھ رہا ہوگا، بڑبڑا رہا ہوگا، جو الفاظ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جادوگر مریض کو ایک کاغذ میں یا پکی مٹی کی پلیٹ میں، جو پکی مٹی کی پلیٹ میں چند حروف لکھ کے دے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ اسے پانی میں پلا کے مریض کو پلا بھی دیں۔ وہ حروف آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہے ہوں گے، وہ ایسے حروف ہوتے ہیں۔ اب ناظرین یہ آپ غور کر لیجئے کہ ان علامات میں سے اگر کوئی علامت آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ ہے یہ بندہ خود جادوگر ہے، یہ الٹا پھنسانے آیا ہے، یہ اسی کا ہی کیا دھرا ہے کہ جو آپ کا بندہ مریض ہوا ہے۔ تو صحیح الجامعہ میں ایک حدیث مبارک موجود ہے کہ جو آدمی کسی نجومی کے پاس آیا، پھر اس کی باتوں کی تصدیق بھی کی، مان لیا، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے دین یعنی دین اسلام سے کفر کیا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں آپ اس کے جو ہے وہ اس کا حصہ تو نہیں بن رہے۔ اب پھر ناظرین شریعت اسلامیہ میں یعنی ہمارے مذہب اسلام میں اس کے متعلق کیا کیا ہے، جادو سیکھنے کا شرعی حکم کیا ہے، جادوگر کے متعلق شرعی فیصلہ کیا ہے۔ ہاں جی، بڑے سخت قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ میں اب وہ یہاں پر بول نہیں سکتا، اور جو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، کرتا ہے، کرواتا ہے، وہ بھی مطلب اس کا آخرت میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس کا حساب انتہائی سخت ہے۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کے جو جادوگر ہیں ان کے متعلق شرعی احکام کیا ہیں، یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک بنتا ہے۔ کیا جادو کو جادو سے توڑا جا سکتا ہے؟ جی جادو کیا ہے تو جادو جیسے لوہے سے لوہا ہی کٹتا ہے، تو یہ بات اس پہ بھی ایک بحث ہو سکتی ہے، لیکن اگلی آنے والی ویڈیوز میں ہم کریں گے۔ اور جادو کرامات اور معجزات کیا ہوتے ہیں، اس میں بھی کسی اور ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ فی الحال اس ویڈیو میں آپ کو یہ جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ابھی ہم اینڈ پہ جا کے ہر چیز کا علاج بھی بتائیں گے، اور کتنی قسم کے جادو ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم مکمل آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کسی کی باتوں میں کہ ہاں جی جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کوئی بندہ آپ کو بیوقوف نہ بنا سکے، کیونکہ یہ ایک علم ہے، اور یہ علم ہے جس سے جادو ہوتا ہے۔ اس علم سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ ہم آپ کو نہ خود سیکھتے ہیں نہ آپ کو سکھا رہے ہیں، صرف ان تمام ویڈیوز میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جادوگر کرتے کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہمارے آنے والے ویڈیو کا انتظار کیجئے، بڑی آپ کو عجیب عجیب چیزیں بھی سننے کو دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کی سمجھ سے باہر ہوں گی، لیکن آپ کو پتہ چل جائے کہ جادوگروں سے تعلق رکھنا بھی کس قدر خطرناک ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زبان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔